الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي نبوي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مخدومنا مرشدنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم. ایک دفعہ سب کے ذات عبادت کی وجہ سے دوسری قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ مکرم سامعین، آج ایک بار پھر ماڑی ضلع چکوال میں سالانہ عظیم الشان اس کانفرنس میں برادر عزیز بھائی محمد عرفان صاحب حاجی عبدالرشید صاحب ان کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات یقیناً صبح سے اس کانفرنس کا حصہ ہیں اور میرے بعد بھی مغرب کے بعد بھی یہ کانفرنس جاری رہے گی. آپ تمام حضرات قابل رشک ہیں. اسٹیج پر جو بھی گفتگو کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے، وقت دے رکھا ہے، پہنچنا ضروری ہوتا ہے. آپ حضرات قابل رشک ہیں. آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ آپ کی کوئی مجبوری تھی. آپ خالصتاً دین اسلام سے محبت کی وجہ سے تشریف لائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامعین وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا اور آپ نے جو وقت نکالا یہاں تشریف لائے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. کتنا عرصہ پہلے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا اور آج اسے پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے دور کے لیے کہا گیا ہو. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.
یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی سی آواز مجھے دے دیجئے، مجھے ایک نئے، آپ پہلے سے صبح سے بیٹھے ہیں اور میرے بعد بھی آپ نے سب کا ساتھ دینا ہے، لیکن ہلکی سی آواز کا میں بھی تھوڑا سا طالب ہوں تاکہ میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کسی اور آواز نہیں ہے تو میں تب بات شروع کر سکوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چکوال والو، ماڑی والو، لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ میں بلا تمہید کسی کے بات شروع کر رہا ہوں، بابا جاگیر صاحب بھی بیٹھے اور رات بھی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور آج مہمان زیادہ ہے، اس لیے میں بلا تمہید کو تمہید لمبی چوڑی میں نہیں جا رہا۔ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے، توحید پہلے سے مکمل ہے۔ اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے، پتہ چلتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ لا الہ الا اللہ بے نقطہ، آدم صفی اللہ میں نقطہ، نوح نجی اللہ میں نقطہ، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ، داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ، یعقوب نبی اللہ میں نقطہ، یوسف صدیق اللہ میں نقطہ۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو فرمایا جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ بے نقطہ ہے۔ توحید مکمل تھی، نبوت مکمل ہو گئی۔ توحید مکمل تھی اور نبوت مسکرا کے یاد بیٹھے میرے ساتھ۔ توحید مکمل تھی اور نبوت مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ جیسے بے نقطہ، اب محمد رسول اللہ، بولیے محمد رسول اللہ بے نقطہ۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا آخری نبی بن گیا ہے، میرے آقا نبیوں کے امام بن گیا ہے، میرے آقا ساری کائنات کے سردار بن گیا ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کے بھیجا، مرکز کائنات بنا کے بھیجا، ہادی کائنات بنا کے بھیجا، روح کائنات بنا کے بھیجا، طبیب کائنات بنا کے بھیجا، اس نے کائنات بنا کے بھیجا۔ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و در محمد، رہدار رہبر محمد، راکب بہربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین طٰہٰ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبۃ حسین محمد، رسول الثقلین محمد، نادش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، کافرہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل السیام محمد، تاج
محمد مصطفیٰ محمد دنیا داریا کوئی تیری نہ مثال دا نہ لب کے لے آما کہ تو چھوڑ تیرے نال دا محمد مصطفیٰ زندہ باد صحابہ زندہ باد آپ سے راستہ صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، سانس سے زیادہ مطلوب محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا آخری نبی بن کے آئے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب سنیے گا، میں آپ کی توجہ زیادہ تو نہیں لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے سب کو تقسیم کر کے دے دی ہے اور کہیں ساری محنت دے کے چلا جاؤں، میرے بعد بھی سلسلہ چونکہ چلنا ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے آقا آخری نبی بن کے آئے، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے آخری آیت، توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں معبود الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس آیت میں 4 کم ہیں، میں شاید صرف ایک بیان کر سکوں وقت کی قلت کی وجہ سے، 4 دفعہ کم اللہ نے استعمال فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ آپ کوئی کام کریں، توجہ میری جانب رکھیے گا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آپ کوئی کام کریں اور وہ کام ہو جائے پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسی کام کو اتنا خوبصورتی سے کریں، اسی کام کو، کسی اور کو نہیں، اسی کو اتنی دل جمی سے، دل لگی سے، خوبصورتی سے کریں، پھر کسی کو بلائیں، میں یہ کام کیا ہے، میں نے کیسا ہوا، وہ کہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کیا چیز ہے جو تم نے چھوڑی ہے، اسے کہتے ہیں کامل ہو گیا۔ اسی کام کو، کسی اور کو نہیں، اسی کام کو اتنی خوبصورتی سے کریں، دل جمی، دل لگی کے ساتھ، محبت سے، پیار سے، چاہت سے، پھر کسی کو بلا کے پوچھے یہ میں نے کام کیا ہے کیسا ہوا، وہ دانتوں میں انگلی دے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کیا کمی ہے جو تم نے چھوڑی ہو، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں معبود الیوم اکملت لکم دینکم۔ مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے، مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے۔ اب جو میں معنی کرنے لگا ہوں ادھر تو چپ رہے تو من دکھ ہوئے گا۔ کامل انہوں کے اندر، اکمل انہوں کے اندر جنہیں وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے، نہ نویں شے کٹی جا سکے، نہ نویں شے بولو نا پائی جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دا دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ توجہ رکھنا ماڑی والے چکوا والے میرے پاسے توجہ، شریعت کامل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ دین کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ نواں جملہ پا سکتے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب دی جماعت صحابہ کامل ہے، نہ ایک صحابی نو وچوں کٹ سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ میں ایک مثال عرض کرنے لگا، پنجابی سمجھ آتی ہے؟ میں جو اپنا کام خود کراں، مثال طور پہ میں سوٹ سلائی خود کراں، کہ میں جو جا کرنا ہے وہ تسی جانتے ہیں،
اندازہ ہے میں کی کرنا تے جے چکوال دے کتاب دا ٹیلر منو آکھے کہ میں تینوں سلائی کر کے دینا سلائی فرق آیا نہیں آیا تے او آکھے میں تینوں کر کے دینا تے پھر منو خود لینا مارنا چاہیے اچھا چکوال دے نو چھڈو جے پاکستان دا ایک نمبر دا ٹیلر جدے بوئے تے وزیر لین بنا کے کھلوتے ہون نمبر لین واسطے او جے آکھے کہ میں تینوں سلائی کر کے دینا تھوڑے بولو جی تے میں تینوں خود سلائی کر کے دینا پھر منو خود لینا مارنا چاہیے نہیں پھر خود توقع کرنا چاہیے اللہ فرماتا ہے کوئی امت محمدیہ جب تہاڈا دین میں رب مکمل کر دیتا ہے سجے کھبے جا کے کی لگے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم میں رب کامل بنا دیتا ہے میں رب مکمل کر کے دے دیتا ہے میں رب تھانوں مکمل تے کامل تے اکمل تے پورا کر کے دے دیتا ہے ہن کسی اور کولو جا کے کی لیندے ہو دین ہوئی ہو سونا ہے جڑا رب نے بھیج دیتا ہے بولو 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 اچھا دین ہے رب دا دین کیدا رب دا توجہ رکھنا میرے بات دین رب دا اللہ فرماتا ہے معلوم ہن میں تانوں دتا ہے تے اے دین تہاڈا ہے اس واسطے قرآن کبھی مکی ہے تے کبھی مدنی ہے سبحان اللہ اللہ تے مکی مدنی نہیں جو لے بولتے بلکہ سارے نہیں سارے آئے بولو کبھی مکی ہے تے کبھی مدنی ہے اللہ تے مکی مدنی نہیں معبود دین میرا میں تو ہونے دین حضور دا لیکن اس موقع تے اللہ یہ بھی نہیں فرماندا کہ دین تہاڈا ہے بابا توجہ رکھنا اللہ یہ بھی نہیں فرماندا اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم محبوب دین میرا میں تانوں دتا تے اے عرفات دے میدان تے جڑے تہاڈے سامنے کھلوتے نے نا جان سارا میں مصطفی انہاں نوں کہو اے دین ہن تہاڈا ہے جنہ دا دین ہے وہ آپ دین اس نہیں صحابہ دین اس نہیں پھر دین اس ہے کون صحابہ جو دین تو باہر نہیں تو پھر دین آیا کدھر سے دین ہویا کدھر ہے یاد رکھنا ربیع الاول کئی پیغام لے کے آیا ربیع الاول کا پیغام ولادت بھی ہے ربیع الاول کا پیغام ختم نبوت بھی ہے اور ساڈا ولادت تے بھی ایمان ہے ولادت نو منتے ہیں منو ایک بندہ کہتا ولادت منتے ہو میں کیا منتے ہیں کہتا مناتے ہو میں کیا مناتے ہیں کہتا ساڈے نال رل جاؤ منتے ہو میں کیا منتے ہیں کہتا مناندے بھی ہو میں کیا مناندے بھی ہیں کہتے پھر ساڈے نال رل جاؤ میں کہ ساڈا بڑا دل کرتا تواڈے نال رل جائے اسی پچھوں دوڑ کے آتے ہیں نال رل کے تسی اگے ہور ہور کرتے تواڈی کدی بریک لگے تے نال رلیے پوری میری گل سمجھ تواڈیاں بریکاں ہی لگدیاں سی نال کدھر رلی ساڈا دل کردا نال رلن نوں اسی نال رلدے تسی کہ دو کدے ووٹ ٹر پیندے ہو ساڈے کول گھوم نہیں پاون دے اس دفعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا تماشا یہ یاد رکھیے یہ میرے آقا سے عشق کی توہین ہے میں ہاتھ جوڑ کے میں اختلافی بات نہیں کیا کرتا لیکن میں ہاتھ جوڑ کے بریلوی مکتوب فکر کے علماء کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ خدا را کدھر بریک مڑ ڈالو ورنہ اگلی نسل کو اسلام نہیں ہوئے گا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا بدریوں نے ڈانس کیا ہے ولادت اعلیٰ میلاد اعلیٰ ایسا نہ ہوا نہ کسی کا ہوگا اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت ایسے ہی اللہ نے تاج پہنایا نبوت آدم کو ملی آدم کا مقام بڑھ گیا نبوت ابراہیم کو ملی ابراہیم کا مقام بڑھ گیا لیکن خود نبوت رہی نبوت آدم کے دروازے پر آدم کو اونچا کر دیا خود نبوت رہی نبوت ابراہیم کے دروازے پر ابراہیم کو اونچا کر دیا خود نبوت رہی نبوت موسیٰ کے دروازے پر موسیٰ کو اونچا کر دیا خود نبوت رہی چلتے 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 جب نبوت میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام بڑھا نبوت ختم نبوت بن گئی سچ میں نبوت بن گئی اللہ نے
سجایا ہے. اللہ نے میرے آقا کو سارے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے. جہاں ربیع الاول ولادت کا پیغام دیتا ہے, جہاں ربیع الاول ختم نبوت کا پیغام دیتا ہے, وہاں ربیع الاول ایک اور پیغام دیتا ہے. اور اس پیغام سے جتنی تسلی مجھے ملی, جتنی تسلی آل حق کو ملتی ہے, اس سے لطف کو خود ہی اٹھاتے ہیں. ربیع الاول یہ پیغام دیتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. سبحان اللہ. اس انداز سے مسکراتے مجھے لطف آتا ہے کہ میں سنیوں میں بیٹھ کے سنا. سبحان اللہ. ربیع الاول پیغام دیتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو بچہ لاوارث ہو نا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا, اور جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے کدھر تھا. جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے کدھر تھا. لاوارث میں 2 بجے کیا وہ 2 دن نہ آئے اسے کوئی نہیں پوچھتا, اور جس کا وارث موجود ہو وہ پوچھا کرتا ہے کہ کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا. آقا امت کے وارث ہیں. آقا امت کے باپ ہیں, اسی لیے تو عائشہ ماں ہے. آقا امت کے باپ ہیں, وارث ہیں. لاوارث کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تو کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا, کس لیے تھا. اور 2 دن نہ آئے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور وارث پوچھا کر, وارث کیوں پوچھتا ہے, اس کے سینے میں محبت ہوتی ہے, اس کے سینے میں تڑپ ہوتی ہے. جوان بیٹھے ہیں یہاں پر, جوان سمجھتے ہیں کہ میں اب جتنے بجے مرضی آؤں رات کے, ابا لحاف اوپر اوڑھ کے اور نیند کی گولیاں کھا کے سو گیا. غنودگی آ گئی اسے گولیوں کی وجہ سے, وہ سو گیا. جوانوں, باپ نہیں سوتا. دوائیاں کھا کے بھی, لحاف اوڑھ کے بھی اس کی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں. ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں کدھر تھا. میں ایک بڑا قیمتی جملہ دینے لگا, مجھے دکھ نہ ہوئے کہ میں کدھر تھا, کدھر تھا. کیوں؟ اس کے سینے میں تڑپ ہے, اس کے سینے میں چاہت ہے. آقا وارث ہے نا, آقا نے پوچھنا ہے کدھر تھے. حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے, کس کے ساتھ تھے, کیوں تھے, کس لیے تھے. اس لیے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے گا, ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیے گا. اچھا وارث کہتا کیا ہے. اتنے یہ نئے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں, ان کی خدمت میں ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. وارث کہتا کیا ہے. وارث کہتا ہے بیٹا کیا کچھ نہیں کرتا میں تیرے لیے, نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, سب کچھ لاتا ہوں نا تیرے لیے. اوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے, جا کے میرے ساتھ بیٹھا کرنا. اوروں کے ساتھ خوشیاں اپنی شیئر کرتا ہے, میرے ساتھ بیٹھا کرنا. اوروں کے ساتھ اپنے غم جا کے بتاتا ہے, میرے ساتھ بیٹھا کرنا, میرے ساتھ باتیں کیا کرنا. یاد رکھ, مجھ سے بڑا تیرا خیر خواہ کوئی نہیں. جوانوں ایک بات یاد رکھنا, دوست اگر اچھا ہے نا, مخلص ہے آپ سے, وہ چاہے گا آپ ترقی کرو, ترقی کرو, ترقی کرو, لیکن مجھ سے کم. بھائی اگر مخلص ہے نا تو وہ کہے گا ترقی کرو, ترقی کرو, ترقی کرو, لیکن مجھ سے کم. واحد باپ ہے جو کہتا ہے بیٹا ترقی کرو, ترقی کرو, مجھ سے زیادہ, مجھ سے. بس آپ کی یہ مسکراہٹ آتی رہے گی, بات بن جائے گی. مجھ سے زیادہ کیوں, اس کے سینے میں تڑپ ہے. اچھا کہتا کیا ہے وہ, میرا یہ جملہ ظاہر کرنا, اب میں جملہ وہ سنانا چاہتا. کہتا کیا ہے, یقین جانے لطف آئے گا آپ کو. میں نے اگر پرسوں یہ جملہ ایک محفل میں سنایا, مجھے خود سے لطف آیا, میں آپ کو سنانے چلا ہوں. بس اللہ نے ذہن میں ڈال دیا, میں نے سنا دیا. باپ کہتا کیا ہے, باپ کہتا ہے بیٹا میری تو یہ پینشن ہے نا تھوڑی سی, مجھے تو یہی کافی ہے. یہ 2 روٹیاں ہیں نا میرے لیے تو یہی کافی ہے. میں یہ ساری محنت تیرے لیے کر رہا ہوں, یہ ساری محنت, مشقت, جدوجہد, تگو, یہ تو میں تھکتا ہوں تیرے لیے. مجھے تو یہ 1 روٹی کافی ہے, میں تو چٹنی سے گزارا کروں گا. میں تو گزار کے آ گیا, میری زندگی تو گزر گئی. یہ اب ساری محنت ہے تیرے لیے, تو مجھ سے باتیں کیا کرنا. آقا فرماتے ہیں امتیو, میں تو محبوب ہوں اس کا, میں مصلی پہ کھڑے ہو کے کیوں ساری
تڑپ ہے. اور وارث کہتا کیا ہے؟ وارث کہتا ہے بیٹا میرے پاس بیٹھا کرتا مجھ سے باتیں کیا کرنا, سب کچھ تیرے لیے کرتا ہوں, سب کچھ لاتا ہوں تیرے لیے, تو اوروں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے باتیں کرتا. اچھا بیٹا ایک سوال کر سکتا ہے, میں بڑا قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں. بیٹا ایک سوال کر سکتا ہے. بیٹا کہتا ہے ابا صرف تیری بات سنوں, کسی اور کی نہ سنوں, صرف تیرے پاس بیٹھوں, کہیں اور نہ بیٹھوں, تیرے پاس بیٹھا ہوں, کسی اور کی سنوں نہیں. تو باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر, اس کے پاس اس کے بارے میں یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے. میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رمزن کون ہے ربر کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا کون کس انداز میں چھپا ہوا ہے. میں تجھے بتاؤں گا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے, کس سے مشورہ لے سکتا ہے, کسے ماموں کہہ سکتا ہے, کس کی بات تو نے سنی ہے کہ میں بتاؤں گا. کیوں تجھے اپنے اچھے برے کا نہیں پتا. ہائے اس جھنڈے کی لاج رکھنا جو میں جملہ سنانے چلا, تاریخ خدا میں اہل سنت کے جھنڈے کی لاج رکھنا جو میں جملہ سنانے. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں, میں صرف آپ کی بات سنوں, آپ کے علاوہ کسی کی نہ سنوں, آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان. کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں کہوں, جس کے بارے میں کہوں میں بتاؤں. یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات سنو. آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بیمان ابو بکر کی بیمان, میری بیمان عمر کی بیمان, میری بیمان عثمان کی بیمان, میری بیمان علی کی بیمان, میری بیمان حسن کی بیمان. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میں وارث ہوں تیرا, میں تجھے بتاؤں گا میرے علاوہ کس کی مانتی ہے. مانا لے باشاری سبحان اللہ. میری بیمان ان کی بیمان, کیونکہ یہ ادھر ہی تجھے لے کے جائیں گے جدھر رستہ میری طرف آتا ہوگا. تجھے لے کے آئیں گے جو رستہ میری طرف آتا ہوگا. مان علیہ واصحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب سنیے میں کوشش کروں گا کہ یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے سنایا اسی کے ارد اپنی اختتامی بات آپ کے حوالے کروں. یہ جو صحابہ کو ماننا ہے اور خلفائے راشدین کے پیچھے چلنا ہے یہ حکم حضور کا ہے. اور یاد رکھیے سنی کہتے ہی اسے ہیں جس کے پیچھے سنت ہو, جس کے پیچھے سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی. ورنہ کسی روایت کے بارے میں آتا ہے یہ روایت ضعیف ہے, احادیث کے بارے میں آتا ہے یہ احادیث ضعیف ہیں. آپ کبھی نہیں سنیں گے کسی نے کہا کہ سنت ضعیف ہے. جب سنت ضعیف نہیں تو سنی ضعیف نہیں, سنت کمزور نہیں تو سنی کمزور نہیں. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ ہوتی ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تصریف کیا. اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی. میں ہوں حکمدار صحابہ کا فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا. چاوت کے اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نارا رکھ جا صحابہ کا. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باتیں علم میں اترنا موضوع سخن ہے باتیں صحابہ. ملا ہے جو لا ہے پھیر ہم کو کلام خدا برات صحابہ. حضور خود فرما کے گئے کہ مان علیہ واصحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی ماننی ہے ابو بکر کی بھی ماننی ہے, میری بھی ماننی ہے عمر کی بھی ماننی ہے, میری بھی ماننی ہے خلفاء راشدین کی بھی ماننی ہے. بڑی توجہ سے جملہ میرا سننا. حضرت
انس راوی ہیں اور پیارے آقا کھڑے ہیں حضرت علی کے ساتھ. کہاں کھڑے؟ حضرت علی کے ساتھ. اور حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں پیارے آقا حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اچانک سے پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے میری پوری عوام کو میری پوری قوم کو ہر مکتبہ فکر کو ایک بات اچھی طرح یاد ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن حسین پتہ ہے کوئی بندہ ایسا ہوگا جسے نہیں پتا ہوگا جی. یہ جو اگلی بات نہیں پتا تو اس کا جرم بار میں نے بتائی. بات سمجھ آ رہی کو نہیں؟ یہ اسٹیج میں بات ہے کہ ہم نے بتایا نہیں اس لیے وہ سننے پر یہ ملتا ہے. یہ بات ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں, پہلی دفعہ نہیں سن رہے, غلطی ہو گئی, بتایا نہیں گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں؟ پیارے آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دکھائیے. پیارے آقا نے اپنا چہرہ مبارک کیوں اٹھایا؟ اس جانب سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے. ابو بکر و عمر. پیارے آقا فرماتے ہیں علی یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. بات یہ ہے کہ ایک بات آپ نے سنی ہوگی علماء سے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے. جنت میں یہ حقیقت ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے. پھر اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے؟ جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو اس طبقے کے حسن حسین سردار ہوں, اور جو بزرگی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو اس طبقے کے ابو بکر و عمر سردار ہوں. پیارے آقا نے یوں اشارہ یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. میں بالکل بات ختم کرنے چلا ہوں, میری کوشش ہوگی کہ آخری بات ہوں کہ میرے بعد اگلے مہمان آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. پیارے آقا نے یوں اشارہ کیا, اس جانب سے آ رہے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. فرمایا یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. آپ کی توجہ میری جانب ہے, اتنی جلدی توجہ کریں گے میں اتنی جلدی انشاءاللہ بات اپنی مکمل کر دوں گا. یہ جنت کے بزرگوں کے سردار. پیارے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے. ابو بکر و عمر بھی ادھر دیکھ کر مسکرانے لگے. اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ ملال آ گیا, غصہ آ گیا, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, غصہ آ گیا. اب ابو بکر بھی دیکھ کر پریشان ہو گئے لیکن ادھر آتے رہے بڑھتے رہے. پیارے آقا کی خدمت میں پہنچے, سلام کیا, سلام کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کر پہلے مسکرا رہے تھے, پھر اچانک سے آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا, آپ کے چہرے پہ ملال آ گیا, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں میں نے جب تمہیں دیکھا میں خوش ہوا, پھر تمہارے اور میرے درمیان یا ایک سائڈ پر مجھے ایک شیطان دکھائی دیا جو رب سے ایک دعائی کر رہا تھا, رب سے ایک التجا کر رہا تھا, رب کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا مولا میرا ٹھکانہ جہنم ہے میں جانتا ہوں, مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا میں مجھے جانتا ہوں, میرا ٹھکانہ دوزخ بنے گا میں جانتا ہوں, لیکن اللہ مجھے وہاں نہ پھینکنا جہاں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے. یہ جملہ جب سنا حضرت ابو بکر حضرت عمر نے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا, ہمارا تو جو کچھ تھا تن من دن رکھ دیا, کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ایک قوم آئے گی قرآن کے معنی بدل دے گی اور تمہیں گالیاں دے گی, لیکن ابو بکر پریشان نہ ہونا, تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں, تم سے محبت کرنے والے. ابو بکر کی بات تو بتاؤ یا رسول اللہ, جو بے لوث تم سے محبت کریں گے, جو بنا دیکھے تیرے ساتھ محبت کریں گے, جو تیرے لیے بولیں گے, جو تیرے لیے بولیں گے, جو بے لوث تجھ سے محبت کریں گے, تیرے لیے محبت کریں گے, تجھ سے محبت کریں گے, تو انہیں دے گا کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بے لوث مجھ سے محبت کرے
میں یہ جملہ اس میں سنانے چلا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ جو بے لوث مجھ سے محبت کریں، بنا دیکھے میرے ساتھ محبت کریں گے اور میرے تحفظ کے لیے، میری ناموس کے لیے بولیں گے، کام کریں گے، میں ابو بکر آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ اپنی نیکیوں میں سے، زندگی کی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیوں اس بندے کو عطا کرتا ہوں. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، جو رسول خدا تو قیمت صدیق دی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جان ابو بکر صدیق زندہ باد. آج ہم جتنی بھی نیکیاں کریں، حج کریں، عمرہ کریں، سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتے قبول ہے. اور ابو بکر کی نیکیاں، ابو بکر کی نیکیاں، میں نے تو جب سے یہ پڑھا ہے انوار صحابہ میں اس دن سے بڑی موج میں ہوں. ہمارے لیے تو ابو بکر کی ایک نیکی کافی ہے. عمر تم کیا دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ابو بکر نے چوتھائی نیکیاں کہہ دی میں پیچھے کیوں رہوں گا؟ میں بھی اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیوں سے بندے کو عطا کروں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یاد رکھیے، لمبی باتیں نہیں کرتا، آگے گجر صاحب آپ کو سنائیں گے. آپ اپنے ڈرائنگ روم کو سجاؤ نا تو وہ سجاوٹ نظر آتی ہے، کیوں؟ آپ نے سجایا ہے. آپ اپنے گھر کو سجاؤ، وہ سجاوٹ نظر آتی ہے، کیوں؟ آپ نے سجایا ہے. ڈرائنگ روم آپ سجائیں تو نظر آئے، گھر آپ سجائیں تو نظر آئے، دکان آپ سجائیں تو نظر آئے. اور جن کے بارے میں اللہ اعلان کرے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجایا. جن کے دلوں کو رب نے سجایا ہے، آج کا پلمبر اٹھ کر کہے میں نے صحابہ کی ابھی تحقیق کر لی ہے، ان کے ایمان پہ بھی میں نے جرا کر لی ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمارے مفتی طارق مسعود کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. تیری کیا حیثیت ہے؟ اور مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مفتی طارق مسعود نے جیلم پہ قدم نہیں رکھا، تیری ٹانٹ ٹانپ بتاتی تھی، تیری پوچھل پہ پیر ہے. میری گل سمجھ ہے کوئی؟ صحابہ حق ہیں اور آل بیت بھی حق ہیں. حیات باقی، ملاقات باقی انشاءاللہ پھر کبھی سے. ٹائم بہت تھوڑا ہے، مغرب سے پہلے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ مجھے صاحب انہوں نے بھی آپ کو سنانا پھر کبھی سے. اس دفعہ ماشاءاللہ آپ میرے بھائی محمد عرفان صاحب نے اور حاجی عبدالرشید صاحب نے تھوک کے حساب سے مولویوں کو بلایا ہے.